فعل ما لم يسمى فاعله هو ما حذف فاعله فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره ويضم الثالث مع همزة الوصل والثاني مع التاء خوف اللبس. اب فعل مجہول کے بارے میں بتلائیں گے آج آپ کو صاحب کافیہ بھائی کہ فعل مجہول کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں فعل ما لم یسمى فاعلہ. فعل ما، یہ ما عبارت ہے مفعول سے بھائی. فعل اس مفعول کا لم یسمى فاعلہ کہ ذکر نہ کیا گیا ہو اس کے فاعل کو. اس مفعول کا فعل جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو بھائی. دیکھو میں نے کہا ضرب زید عمرا، کیا معنی ہے؟ زید نے پٹائی کی عمر کی. اب اسی سے ذرا فعل مجہول بناؤ بھائی. ضرب عمر، عمر کی پٹائی کی گئی بھائی. ضرب عمر، عمر کی پٹائی کی گئی. تو دیکھیے یہاں پر عمر کون ہے؟ وہ پٹائی کرنے والا یا اس کی پٹائی کی گئی ہے؟ اس کی پٹائی کی گئی ہے. تو یہ ہے مفعول. اور اس کا فاعل ذکر ہے بھائی جملے میں؟ فاعل ذکر ہی نہیں. تو اس مفعول کا فعل یہ کیا ہے؟ کیا کہلائے گا؟ جس کا فاعل ذکر نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ فعل ما لم یسمى، فعل مجہول ہے بھائی. تو فعل ما لم یسمى فاعلہ، فعل اس مفعول کا جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو وہ فعل ہے ما حذف فاعلہ. وہ فعل ہے حذف فاعلہ جس کے فاعل کو کیا کر دیا گیا ہو؟ حذف کر دیا گیا ہو. حذف کر دیا گیا ہو. فَإِنْ كَانَ مَاضِيًا. اب بنانا کیسے ہے طریقہ بتلانے لگے ہیں صاحب کافیہ بھائی. ماضی سے کیسے بنائیں گے، مضارع سے کیسے بنائیں گے. فَإِنْ كَانَ مَاضِيًا، بس اگر فعل کیا تھا؟ ماضی تھا. تو فعل مجہول بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ ضم اولہ وکسر ما قبل آخرہ. اول کو ضمہ دے دیں گے اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دے دیں گے. ضربہ ہے بھائی ماضی، اس سے فعل مجہول بنانا ہے. اول ضاد ہے اس کو کیا دے دیں گے؟ ضمہ. اور آخر سے ما قبل را ہے اس کو کیا دے دیں گے؟ کسرہ. ضربہ، یہ کیا بن گیا؟ فعل مجہول بن گیا. وَيُضَمُّ الثَّالِثُ مَعَ حَمْزَةِ الْوَصْلِ وَالثَّانِي مَعَ التَّاءِ خَوْفَ اللَّبْسِ یا خَوْفَ اللُّبْسِ. اچھا بھائی دیکھو ماضی تین قسم پر آئے گی بھائی. ایک ماضی وہ ہوگی جس کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہوگا. استخرج، دیکھو یہ ماضی ہے لیکن شروع میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ وصل. انفعل، یہ دیکھو یہ بھی ماضی ہے لیکن شروع میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ وصل. اور ایک ماضی وہ ہے جس کے شروع میں تا آئے گی بھائی. تفعل، تفعل یہ بھی ماضی ہے لیکن اس کے شروع میں کیا آ رہی ہے؟ تا. اور ایک ماضی وہ ہوگی جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل ہوگا اور نہ ہی تا ہوگی بھائی تا. تو کتنی قسم پر ہوئی ماضی؟ تین. یا تو ماضی کے شروع میں حمزہ وصل ہوگا یا تا ہوگی یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ان تینوں کا ذرا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے. تینوں کے بارے میں صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں. پہلے کا طریقہ بتلا دیا جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل ہو اور نہ تا ہو. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اول کو ضمہ دے دو اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دے دو. اور یضم الثالث مع حمزۃ الوصل، اور تیسرے کو ضمہ دے دو مع حمزۃ الوصل. کس کے ساتھ؟ حمزہ وصل. تو وہ ماضی جس کے شروع میں حمزہ وصل آ رہا ہے اس سے فعل مجہول بنانے کے لیے حمزہ وصل کے ساتھ ساتھ تیسرے حرف کو بھی کیا کر دو؟ ضمہ دے دو. جیسے استخرج، اس کے شروع میں حمزہ وصل آیا تو یہاں پر اب اس سے مجہول کیسے بنائیں گے؟
آخر سے ماقبل کو تو کسرہ اسی طرح دینا ہے، شروع میں کس کو ضمہ دینا ہے؟ حمزہ کو بھی، اور حمزہ کے ساتھ ساتھ تیسرے حرف، حمزہ کے بعد آیا سین اور اس کے بعد آئی تا، تو تا کو بھی ضمہ دے دو، استخرجا، استخرجا، سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ والثانی مع التائی، اور اگر تا کے ساتھ ماضی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر کہتے ہیں ثانی کو بھی تا کے ساتھ ضمہ دے دو، ثانی کو بھی تا کے ساتھ کیا دے دو؟ ضمہ دے دو۔ سورت سمجھ میں آئی؟ ایضم الثانی مع التائی، ثالث پر عطف ہو رہا ہے ثانی کا بھائی، یضم الثانی مع التائی، ثانی کو ضمہ دیا جائے گا تا کے ساتھ، کس ماضی میں؟ جس کے شروع میں کیا رہی ہو؟ تا۔ کیا مثال ہے اس کی بھائی؟ جی جیسے تدحرجا ہے بھائی، تدحرجا یہ ماضی ہے، شروع میں تائی، کیسے بنائیں گے؟ تا کے ساتھ ساتھ ثانی، اس کو بھی ضمہ دے دو، تا کو بھی ضمہ دو، اور تا سے جو اگلا حرف ہے اس کو بھی کیا دے دو؟ کیسے بنائیں گے؟ آخر سے ماقبل اسی طرح کسرہ آئے گا، تدحرجا، تدحرجا، یا اسی طرح اور بھائی باب تفاعل سے کیا صیغہ آئے گا؟ جی تقبلا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تقبلا سے کیسے بنائیں گے؟ تقبلا، خوف اللبسی، بھئی یہ کیوں؟ یہ حمزہ وصل کے ساتھ تیسرے کو کیوں ضمہ دیں گے؟ یہ تا کے ساتھ ثانی کو کیوں ضمہ دیں گے؟ کہتے ہیں خوف اللبسی، بوجہ التباس کے خوف ہونے کے بھئی، التباس کا خوف ہونے کی وجہ سے بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ یہ مفعول لہو ہے بھئی، التباس کے خوف کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو التباس لازم آئے گا بھئی۔ کس سے التباس لازم آئے گا؟ یاد رکھو وہ جو حمزہ وصل والا تھا اس کا التباس لازم آئے گا اسی باب کے امر کے ساتھ، اسی باب کے بھئی کیسے؟ مثلا استخرجا ہے، اس سے ہم نے کیا بنایا؟ استخرجا، اگر ہم اس تا کو ضمہ نہ دیں تو پھر کس کے ساتھ التباس لازم آئے گا؟ اسی کے امر کے ساتھ التباس لازم آئے گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ امر کیا ہے اس سے؟ استخرج، امر کیا ہے؟ استخرج، اور ماضی آپ کیا بناتے ہیں؟ تا کو ضمہ نہ دیں، ذرا کیا بنایا؟ استخرج، وہ کیا بنا؟ استخرج، اور یہ بنا استخرج۔ اب ذرا درجہ عبارت میں لے آؤ بھائی، شروع میں ذرا فا لے آؤ، اور آخر میں وقف بھی کرو بھائی، کیونکہ عموماً آخر میں کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ آخر میں وقف کرتے ہیں، تو اب پڑھو بھائی استخرج، ماضی کو ذرا پڑھو، فا لے آؤ، فاستخرج، حمزہ گر گیا، امر پہ بھی ذرا فا لے آؤ، فاستخرج، پتہ چل رہا ہے کوئی بھائی؟ ماضی بھی فاستخرج، امر بھی فاستخرج، پتہ ہی نہیں چلے گا، التباس آتا تھا، اس لیے ہم نے کیا کیا؟ تا کو پہلے سے ہی ضمہ دے دیا، اب تا مضموم ہے، اب امر میں ہوگا فاستخرج اور ماضی میں ہوگا فاستخرج، فاستخرج اور فاستخرج، اب پتہ چل جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اگر ہم تا تیسرے کو ضمہ نہ دیں تو اسی باب کے ماضی کے ساتھ کیا لازم آتا ہے؟ اور اسی باب کے امر کے ساتھ التباس لازم آتا ہے۔ وَالثَّانِي مَعَ بھئی یہ تا میں کیوں ضمہ دیا تھا بھئی؟ جس میں تا آتا تھا اس میں تا کے ساتھ ساتھ ثانی کو کیوں ضمہ دیا تھا؟ اس کی بھی یہ علت کہ وہاں بھی التباس لازم آتا ہے۔ کس سے التباس لازم آتا ہے؟ کہتے ہیں باب تفعیل، باب مفاعلہ اور باب دحرجہ، ان تین کے مضارع کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ کس کے ساتھ لازم آئے گا التباس؟ باب تفعیل، باب مفاعلہ اور باب دحرجہ، دحرجہ کے ساتھ بھائی۔ کیسے بھائی؟ آپ بنائیے کوئی ایک باب بھائی جس کے شروع میں تا رہی ہو بھائی، مثلا تضاربہ ہے بھائی، تضاربہ تفاعل باب۔ اب تضاربہ سے کیا بنانا ہے؟
یہ ماضی ہے، اسے ماضی مجہول بنانا ہے، لیکن ثانی کو ضمہ نہ دو، صرف پہلے کو ضمہ دے دو. تضاربا، تضاربا کیا بن جائے گا؟ تضاربا. آخر میں ذرا وقف کر دو. تضارب، کیونکہ حالت وقف میں کیا کرتے ہیں؟ آخر کو ساکن کر دیتے ہیں. تضارب کیا بن گیا؟ تضارب. جی اب اسی سے باب مفاعلہ لے آؤ بھائی. ضاربا یضارب مضاربتن بھائی. اب ضاربا یضارب، اس سے ذرا مخاطب کا صیغہ بنا لو یا مؤنث کا. تضارب، تضارب، اس کے بھی تو وہ بھی کیا بن گیا تھا؟ تضارب. یہ بھی کیا بن گیا؟ تضارب. پتہ نہیں چل رہا بھائی کون سا صیغہ ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہیں پر ضاد کو بھی ضمہ دے دیا جاتا ہے، پھر ثانی کو بھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کسی آپ پھر دیکھ لیجئے باقی تمام صیغوں پر کسی کا التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا؟ باب تفعیل کے مضارع کے ساتھ التباس لازم آئے گا، کسی کا التباس باب مفاعلہ کے مضارع کے ساتھ آئے گا، اور کسی کا التباس باب دحرجہ. جیسے تدحرجہ ہے، تدحرجہ اس کو ذرا بنا لو. اب اس کے ثانی کو ضمہ نہ دو، صرف تا کو ضمہ دو. کیا بن گیا؟ تو دحرج. کیا بن گیا؟ تو دحرج. اور ادھر دحرجہ کا باب بھی لے آؤ. یہ تو تدحرجہ ہے، دحرجہ کے باب سے لے آؤ. دحرجہ یدحرجو، تو تدحرجو صیغہ آ گیا. تدحرجو آخر میں ذرا وقف کر ساکن پڑھو بھائی. تدحرج، اور وہ بھی کیا تھا؟ تدحرج. تو دیکھو کیا لازم آیا؟ التباس لازم آیا. تو یہ معنی ہے وَيُضَمُّ الثَّالِثُ مَعَ حَمْزَةِ الْوَصْلِ. ضمہ دیا رہے گا تیسرے کو بھی حمزہ وصل کے ساتھ. وَالثَّانِي مَعَ التَّاءِ، اور ثانی کو بھی تا کے ساتھ. خوف اللبس، کس وجہ سے؟ التباس کے خوف کی وجہ سے. وَمُعْتَلُّ الْعَيْنِ الْأَفْصَحُ قِيلَ وَبِيعَ وَجَاءَ الْإِشْمَامُ وَالْوَاوُ. اور معتل العین بھائی، جس کے عین کلمے کی جگہ کیا، ایک عین حرف کی جگہ کیا آ جائے بھائی؟ عین کلمے کی جگہ جی حرف علت آ جائے بھائی، معتل العین بھائی. اس میں افصح کیا ہے؟ کہتے ہیں قیلہ اور بیعہ ہے بھائی. قالہ کیا ہے؟ معتل ہے اور معتل العین ہے. عین کی جگہ کیا آیا ہے؟ واو. باع یبیع، باع یبیع یہ بھی معتل ہے بھائی. عین کی جگہ کیا آیا ہے؟ یا آئی ہے بھائی. تو اس میں تین لغات ہیں، یاد رکھو. تین طرح پڑھنا جائز ہے بھائی. ایک یہ قیلہ پڑھا جائے، قیلہ بیع. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ سب سے فصیح یہ ہے قیلہ اور بیع بھائی. یہ اصل میں کیا تھا؟ قیلہ، قویلہ، قویلہ. جی یہ سمجھ میں آیا؟ تو فعل مجہول بنا رہے ہیں نا ہم، تو قویلہ. جی پھر کیا کیا بھائی؟ واو کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، اور ماقبل کسرے کی وجہ سے واو کو کس سے بدل دیا؟ یا سے. قیلہ. اسی طرح بویعہ تھا، بویعہ یا کا کسرہ ماقبل کو دے دیا تو بیعہ ہو گیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ لیکن اسی کے اندر اشمام بھی جائز ہے. اشمام کسے کہتے ہیں بھائی؟ کسرے کو ضمے کی بو دینا. قیلہ ہے، قیلہ، قیلہ قاف کے نیچے کسرہ ہے، اس کو ضمے کی بو دے دیں. کیسے پڑھیں گے؟ قیولا. کیسے پڑھیں گے؟ قیولا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور بیعہ میں کیسے پڑھیں گے؟ بیعہ. کیسے پڑھیں گے؟ بیعہ. ہاں اب کسرے کو ہم نے ضمے کی بو دینی ہے. اب اس واو کو ذرا ہلکا پڑھو بھائی. قیولا، قیولا. بہت معمولی سا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں یہ سمجھانے کے لیے تو میں نے واضح آپ کو بتلایا بھائی. قیولا یہ واضح ہے. اب اسی واو کو کسرے کو تو ہم نے باقاعدہ واو دے دیا ہے، تو واو نہیں دینا، ضمے کی صرف بو دینی ہے ہلکی سی. قیولا، بیعہ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور واو بھی آیا ہے اسی معتل العین کے اندر بھائی. قولا، ووا. قولا اصل میں کیا تھا؟ قویلا. تو بس واو کو ساکن کر دیا، کیا بن گیا؟
قولا. بویع اصل میں بیع اصل میں کیا تھا؟ بویع. تو ماقبل ضمے کی وجہ سے یا کو کس سے بدل دیا؟ واو سے بدل دیا. کیا بن گیا؟ بوع. تو اس میں واو بھی آیا ہے. تو یہاں پر 3 لغات آ گئیں. قیلا بیع، قیولا بیع اشمام کے ساتھ، اور قولا بوع واو کے ساتھ. ان میں سب سے فصیح کون سی لغت ہے؟ قیلا بیع. یہی بات کر رہے ہیں. وَمُعْتَلُّ الْعَيْنِ الْأَفْصَحُ، اور معتل العین میں جو ہے افصح جو ہے قیلا اور بیع ہیں. وَجَاءَ الْإِشْمَامُ، اور اشمام بھی آیا ہے. بھائی سمجھ میں؟ اشمام کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا بھائی، بو دینا. والواو، اور کیا ہے؟ واو بھی آیا ہے ان میں قولا بوع. وَمِثْلُهُ باب اختیرا وَأُنْقِیدَ، اور اسی کے مثل ہے اختیرا اور انقیدہ کا باب بھی. اختیرا اور انقیدہ کا باب بھی، یعنی باب استعال اور باب انفعال جو معتل العین ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. ان میں بھی 3 لغات آئی ہیں بھائی. کون سے باب؟ اختیرا کون سا باب ہے؟ باب استعال. انقیدہ کون سا باب ہے؟ باب انفعال. ان کے یہ جو معطل ہیں ان میں بھی معطل العین، ان میں بھی یہ 3 لغات آئی ہیں. تو اختیرا انقیدہ، اس میں کیا کیا پڑھنا جائز؟ سب سے فصیح کیا ہے؟ اختیرا اور انقیدہ. اور دوسرے اشمام کے ساتھ اختیورا اور انقیدہ، اور واو کے ساتھ اختورا انقودہ. سورت سمجھ میں آئی؟ دون استخیرہ و اقیمہ، باب استفعال اور باب افعال میں نہیں بھائی. اس میں یہ 3 لغتیں پڑھنا جائز نہیں. کیوں؟ وجہ یہ بھائی کہ 3 لغات ان میں پڑھنا جائز تھا جن میں قویلہ فعیلہ یہ وزن آ رہا تھا. تو اختیرہ اصل میں کیا تھا؟ اختیرہ. تو یہ را فعیلہ بعین ہی وہی وزن اس کے آخر میں آ رہا تھا. قویلہ اختیرہ. سورت سمجھ میں آئی؟ انقیدہ انقیدہ انقیدہ. بھائی دیکھیں قیدہ فعیلہ پورا وزن وہ آ رہا ہے. تو اس میں یہ وزن آ رہا تھا، اس لیے وہاں 3 لغتیں جائز. لیکن استخیرہ اور اقیمہ کے اندر یہ وزن نہیں آ رہا آخر میں، اس لیے یہ جائز بھی نہیں ہے بھائی. استخیرہ اصل میں کیا تھا؟ تخیرہ. تو اس کے آخر میں تو تخیرہ خا ساکن ہے بھائی. اور ان میں کیا تھی؟ جس جگہ پر آئی ہے یہ حرف کیا تھا وہاں؟ متحرک. تو وہاں فعیلہ وزن بن رہا تھا، یہاں فعیلہ وزن نہیں بن رہا. اسی طرح اقیمہ اصل میں کیا تھا؟ اقویمہ اقویمہ. تو یہاں پر بھی کیا ہوا بھائی؟ قویمہ وزن آیا آخر میں. یہ تو اقویمہ ہے، قاف تو ساکن ہے. قاف پر اگر ضمہ آتا تو پھر یہ یہاں 3 جائز ہوتے بھائی. وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا، اور اگر پہلے مضارع ہو اس سے کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں ضم اولہ، اول کو ضمہ دے دیں گے. وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ، اور آخر سے ما قبل کو کیا دے دیں گے؟ فتحہ. یضرب، یضرب سے کیسے بنائیں گے؟ شروع کو ضمہ دو اور آخر سے ما قبل کو فتحہ. یضرب کیا آ جائے گا؟ یضرب. وَمُعْتَلُّ الْعَيْنِ يَنْقَلِبُ فِيهِ الْعَيْنُ أَلِفًا، اور معتل العین جو ہے اس میں پلٹ جائے گا عین بھائی. کس کی طرف؟ الف کی طرف. سمجھ میں آیا بھائی؟ الف بن جائے گا عین بھائی. کیسے؟ معتل العین کی کوئی مثال لاؤ بھائی. جی یقولو، یہ کیا ہے؟ معتل العین ہے. اس سے مضارع مجهول ذرا بناؤ. آخر باقی سارا کچھ اسی طرح. ہاں واو جو ہے اس کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے. یقالو. یبیعو، اس سے کیا بنے گا؟ یباعو. سورت سمجھ میں آئے؟ المتعدی وغیر المتعدی. جی اب پہلے متعدی اور غیر متعدی کے بارے میں بتلائیں گے. کہتے ہیں فالمتعدی ما يتوقف فهمه على متعلق کا ضاربا. متعدی وہ فعل ہے کہ موقوف ہو اس کا سمجھنا علی متعلق، کسی متعلق پر بھائی. جب تک وہ متعلق نہیں آئے گا فعل کا معنی سمجھ میں نہیں آئے. بھائی میں کہتا ہوں ضربا زید عمرا، آپ کو پتا چل گیا پٹائی کرنے والا ہے زید، اور پٹائی کس پر ہوئی ہے؟ واقع ہوئی ہے
عمر پر. اگر یہ عمر نہ ہوتا تو ضرب کا فعل سمجھ میں آ سکتا تھا؟ نہیں بھائی، اس کے بغیر تو ضرب کا فعل واقعی نہیں ہو سکتا بھائی. اس کے لیے ضرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ ایک مضروب چاہیے جس پر کیا واقع ہو، یہ ضرب واقع ہو. تو متعدی وہ فعل ہے کہ جس کا سمجھنا کسی متعلق پر موقوف ہوتا ہے. وہ متعلق ہے تو فعل بھی سمجھ میں آئے گا، وہ متعلق نہیں تو فعل بھی سمجھ میں، بغیر مضروب کے ضرب کا فعل سمجھ میں نہیں آ سکتا بھائی. تو فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کا مسند الیہ ہوتا ہے، اور جب مفعول ہوتا ہے وہ متعلق کہلاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کو متعلق کہتے ہیں. تو جیسے کا ضربہ، جیسے ضربہ ہے، وغیر المتعدی بخلافہ، اور غیر متعدی جو اس کے خلاف ہو، یعنی اس میں کسی متعلق پر فعل کا سمجھنا موقوف نہ ہو. جیسے قام زید، قام، اب یہاں کسی مفعول کی ضرورت ہے نہیں، زید کھڑا ہوا، بات سمجھ میں آ گئی، کوئی متعلق کی ضرورت نہیں. والمتعدی یکون الی واحد کضرب والی اثنین کاعطى وعلم والی ثلاث والی ثلاثه کعلم وارى وانبأ ونبأ واخبر وخبر وحدث. جی پھر اب یہ بتلا رہے ہیں کبھی متعدی ہوگا بیک مفعول، کبھی متعدی ہوگا دو مفعول، کبھی متعدی ہوگا بس سے مفعول، کبھی ایک مفعول آئے گا، کبھی دو مفعول آئیں گے، کبھی تین مفعول آئیں گے. ایک مفعول کی مثال جیسے ضربہ، ضربہ زید عمرا، کتنے مفعول چاہے اس نے؟ ایک، زید نے عمر کی پٹائی کی. جی کبھی دو مفعول چاہے گا، اعطیت زیدا درہما، میں نے عطا کیا کس کو؟ زید کو. اور کیا عطا کیا؟ درہم. تو دو مفعول چاہے. علمت زیدا قائما، میں نے زید کو یہ جان لیا، کیا جانا؟ کہ وہ کھڑا ہے، کہ وہ کھڑا. تو علمت زیدا قائما، اس نے بھی کتنے مفعول کا تقاضا کیا بھائی؟ دو. اور کبھی تین مفعولوں کا تقاضا کرے گا، جیسے اعلم، اعلمت زیدا، میں نے زید کو بتلا دیا، عمرا عالما، کہ عمر کیا ہے؟ عالم ہے. کتنے مفعول آئے بھائی؟ تین مفعول آئے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ والمتعدی یکون الی واحد، اور متعدی کبھی ایک مفعول کی طرف ہوگا، کا ضربہ، جیسے ضربہ ہے، والی اثنین، اور کبھی دو کی طرف ہوگا، کا اعطى وعلم، جیسے اعطى اور علم. اعطى بھی دو مفعول چاہتا ہے، اور جی تو یہ مولانا ایک باب اعطیت کہلاتا ہے، ایک باب علمت کہلاتا ہے بھائی. کیا ہے؟ باب اعطیت بھی دو مفعول چاہتا ہے، باب علمت بھی کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو مفعول چاہتا ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے بھائی، اہم بات ہے، یاد رکھو بھائی. باب اعطیت کے اندر جو دونوں مفعول ہوں گے ان کا مصداق الگ الگ ہوگا. ان دونوں کا مصداق کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا. اعطیت زیدا درہما، مفعول اول کون بھائی؟ زیدن. مفعول ثانی کون؟ درہما. ان دونوں کا مصداق الگ الگ ہے. زید کس پر صادق آ رہا ہے؟ وہ الگ ذات ہے. درہما کس پر صادق آ رہا ہے؟ وہ الگ ذات ہے. جبکہ علمت کے اندر دونوں مفعولوں کا مصداق ایک ہی ہوگا. علمت زیدا فاضلا، میں نے زید کو کیا جانا؟ فاضل جانا. اب آپ بتائیے مفعول اول کون؟ زید. مفعول ثانی کون؟ فاضل. بتلائیے ان دونوں کا مصداق ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ زید بھی وہی ہے اور فاضل بھی وہی ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے بھائی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ باب اعطیت کے اندر دونوں مفعولوں کا مصداق الگ الگ ہوگا، الگ ذات ہوگی. اور باب کس کے اندر؟ باب علمت کے اندر دونوں کا مصداق ایک ہوگا، ایک ہی ذات کے لیے ہوں گے دونوں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِلَى ثَلَاثَةٍ، اور کبھی تین کی طرف متعدی ہوگا، كَعَلَمَ وَأَرَى وَأَنبَأَ وَنَبَّأَ وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَ وَحَدَّثَ. یہ سات ہیں مولانا، سات بھائی. ان کے لیے ہمیشہ تین مفعول چاہیے. ان سب کا معنی ہے بتلانا، بتلانا، آگاہ کرنا. وَهَذِهِ مَفْعُولُهَا الْأَوَّلُ كَمَفْعُولِ أَعْطَيْتُ. اب ایک بات یاد رکھیں،
دو باب میں نے آپ کو بتلائے، ایک باب اعطیتو، ایک باب علمتو۔ باب اعطیتو کے اندر کسی ایک مفعول کو حذف کرنا اور کسی ایک کو ذکر کرنا یہ جائز ہے۔ اعطیتو زیدن درہمن، درہمن کو حذف کر دو، اعطیتو زیدن یہ جائز ہے۔ یا زیدن کو حذف کر دو، صرف درہمن کو رکھو، اعطیتو درہمن یہ بھی جائز ہے۔ یا دونوں کو حذف کر دو، اعطیتو۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس میں کسی ایک مفعول کو بھی یعنی حذف کرنا جائز ہے، جبکہ باب علمتو کے اندر کسی ایک کو حذف نہیں کر سکتے، یا تو کرنا ہے دونوں کا حذف کرو یا کسی کو بھی حذف نہ کرو۔ باب اعطیتو کے اندر تو چاہے پہلے کو حذف کریں، چاہے دوسرے کو حذف کریں، چاہے دونوں کو حذف کریں، لیکن باب علمتو کے اندر ایک کو حذف کرنا جائز، یا تو دونوں کو رکھو یا دونوں کو ہی کیا کر دو، حذف کر دو، حذف کر دو۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ میں نے کہا علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو کیا جانا، فاضل۔ اب یہ کہنا جائز نہیں علمت زیدن، یہ کہنا بھی جائز نہیں علمت فاضلا۔ ہاں دونوں کو حذف کر دے علمت، یہ بھی ٹھیک، یا دونوں کو ذکر کر دو علمت زیدن فاضلا، یہ بھی ٹھیک ہوئی۔ کیوں یہ ایک کو حذف کرنا ایک کو باقی رکھنا یہ کیوں جائز نہیں؟ وجہ یہ کہ جو باب علمتو کے دو مفعول ہیں یہ دراصل مبتدا خبر ہیں بھائی۔ دراصل کیا ہیں؟ اصل میں کلام تھا زید فاضل، زید کیا ہے؟ فاضل ہے، زید تھا مبتدا، فاضل تھی اس کی خبر، پھر اس پر علمتو آگے اس نے دونوں کو اپنا مفعول بنا لیا، کیا بن گیا؟ علمتو زیدن فاضلا۔ تو یہ دونوں دراصل بھائی مبتدا خبر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق مبتدا خبر والا ہے۔ تو اب صرف مبتدا کو رکھیں خبر کو حذف کر دیں، یا خبر کو رکھیں اور مبتدا کو حذف کر دیں، ایسا کرتے ہیں بھائی جی؟ تو لہذا ان کا تعلق مبتدا خبر والا ہے بھائی، ایک کو حذف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز نہیں، یا تو دونوں کو باقی رکھو یا دونوں کو حذف کرو بھائی۔ تو بات سمجھ، باب اعطیتو میں ایک کو بھی کسی کو بھی حذف کرنا جائز، اور باب علمتو کے اندر کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں۔ اب یہ جو باب علمتو ہے بھائی، جو تین مفعول چاہتا ہے، اس کا ضابطہ بتلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَهَذِهِ، یہ جو افعال ہیں، یہ جو تین مفاعل کی طرح متعدی ہیں، مفعولها الاول کا مفعول اعطیتو، ان کا پہلا مفعول کس کی طرح ہوتا ہے؟ اعطیتو کی طرح۔ علمت زیدن، میں نے زید کو بتلا دیا، عمرن فاضلن، کہ عمر کیا ہے؟ فاضل ہے، تو زیدن ہے مفعول اول، عمرن ہے مفعول ثانی، اور فاضلن ہے مفعول۔ تو اس کا جو مفعول اول ہے یعنی زیدن یہاں پر اس جملے میں، وہ اعطیتو کے مفعول کی طرح ہے۔ اعطیتو کے مفعول کو جیسے حذف کرنا جائز ہے ایک کو اور دوسرے کو باقی رکھنا، تو یہاں پر بھی اس کے مفعول اول کو حذف کرنا بھی جائز اور ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ والثانی والثالث کا مفعول لے علمتو، مفعول لینی یہ تثنیہ تھا، نون اضافت سے گر گیا، اور ثانی اور ثالث علمتو کے دو مفعولوں کی طرح ہیں۔ ثانی اور ثالث کس کی طرح ہیں؟ علمتو کے دو مفعولوں کی طرح ہیں بھائی۔ علمتو کے دو مفعولوں کا کیا ضابطہ تھا بھائی؟ ایک کو حذف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز، تو یہاں پر بھی اس کے ثانی اور ثالث میں کسی ایک کو حذف کرنا اور کسی ایک کو ذکر کرنا جائز نہیں۔ ذکر کرنا ہے تو دونوں کو ذکر کرو، حذف کرنا ہے تو دونوں کو حذف کرو۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ افعال القلوب، اب افعال قلوب، یہی علمتو جو میں نے بتلایا یہ افعال قلوب میں سے ہے، یہ دو مفعول چاہتے ہیں بھائی، اب ان کی تفصیل کرنے لگیں۔ افعال القلوب، افعال قلوب جو ہیں ظننت وحسبت وخلت وزعمت وعلمت ورأيت ووجدت، یہ 7 افعال ہیں بھائی اصطلاحی۔ افعال قلوب کتنے ہیں؟ 7 افعال ہیں بھائی، اور یاد رکھو انہیں افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے کچھ شک کے لیے آتے ہیں، کچھ یقین کے لیے آتے ہیں بھائی۔
ظننتو، حسبتو، خلتو، یہ شک کے لیے آتے ہیں. پہلے تین کس لیے آتے ہیں؟ شک کے لیے. ظننتو میں نے گمان کیا، حسبتو یہ بھی میں نے گمان کیا، خلتو میں نے خیال کیا. تو یہ پہلے تین کس لیے ہیں؟ شک کے لیے. وَزَعَمْتُ، زعمتو کبھی شک کے لیے آتا ہے، کبھی یقین کے لیے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بھائی. وَعَلِمْتُ وَرَأَيْتُ وَوَجَدْتُ، اور یہ جو آخری تین ہیں یہ یقین کے لیے آتے ہیں. عَلِمْتُ، رَأَيْتُ، عَلِمْتُ کا معنی میں نے جانا، رَأَيْتُ میں نے دیکھا، یعنی جاننا ہی مراد ہے، رؤیت قلبی مراد ہے، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَوَجَدْتُ، اور میں نے پایا، یہ دل کے ساتھ پانا، دل کے ساتھ میں نے زید کو عالم پایا. تو یہ تینوں یقین کے لیے ہیں. افعال قلب سے ان کا تعلق ہے بھائی، ان سب کا دیکھا، ان میں سے ان سب کا تعلق قلب سے ہے، تو انہیں افعال قلوب کہتے ہیں بھائی. تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. میں نے نہیں آپ کو بتایا تھا علمتو کے دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ دراصل وہ کیا تھے؟ مبتدا خبر. معلوم ہوا یہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر. اور مبتدا اور خبر دونوں کو اپنے لیے کیا بنا لیا کرتے ہیں؟ مفعول بنا لیتے ہیں. یہی بات کر رہے ہیں. تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر. کیوں داخل ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں لبیان ما ہی عنہ، لبیان ما ہی عنہ. ما عبارت ہے اعتقاد سے بھائی. ما کس سے عبارت ہے؟ اعتقاد سے. ہیا یہ ضمیر راجع ہے جملے کو. لبیان الاعتقاد، اس اعتقاد کو بیان کرنے کے لیے. ہیا کہ یہ جملہ عنہ ہا ضمیر اسی ما کو راجع ہے، یہ عائد ہے بھائی. اور یہ عنہ جار مجرور متعلق ہوگا صادرتن سے. کس سے؟ صادرتن سے. لبیانی ما ہی صادرتن عنہ. کلام کیسا بن گیا؟ لبیانی ما ہی صادرتن عنہ. کس لیے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں؟ لبیانی، بیان کرنے کے لیے، ما اس اعتقاد کو، ہیا صادرۃ عنہ کہ یہ جملہ صادر ہوا ہے جس سے، اس اعتقاد کو بیان کرنے کے لیے جس سے یہ جملہ صادر ہوا ہے. یہ کس لیے آیا کرتے ہیں؟ کیا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں بھائی؟ اس اعتقاد کو بیان کرنے کے لیے جس سے یہ جملہ صادر ہوا ہے. بھائی آپ کو زید کے بارے میں عالم ہونے کا یقین ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ عالم تو زیدن عالمن، تو زیدن عالمن ایک جملہ اسمیہ تھا، اس پر آپ نے کیا داخل کر دیا؟ عالم تو کیا کہا؟ عالم تو زیدن عالمن. تو اس جملے نے کیا بیان کر دیا کہ یہ جو جملہ صادر ہوا ہے آپ سے زید کے عالم ہونے کا، زید کے عالم ہونے کا، یہ کس وجہ سے صادر ہوا ہے؟ کہ آپ کو یقین ہے. آپ کو کیا ہے؟ تو آپ کے یقین کی وجہ سے یہ جملہ صادر ہوا ہے. آپ نے کہا ہے، یقین کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ جملہ کہا ہے. اگر آپ کو ظن ہو تو کیسے کہیں گے؟ صرف شک ہے. ظننت زیدن عالمن بھائی. تو اس نے کیا بتلا دیا کہ کس اعتقاد سے یہ جملہ صادر ہوا ہے آپ سے؟ ظن کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ظن کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں خلت زیدن عالمن، یہ آپ سے جملہ کس اعتقاد کی وجہ سے صادر ہوا ہے؟ خیال کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ تو آپ کا خیال جو ہے وہ سبب بنا اس جملے کے صدور کا، اس جملے کے صدور کا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر لبیانی ما ہی عنہ، تاکہ بیان کر دیں اس اعتقاد کو کہ یہ جملہ اس کی وجہ سے صادر ہوا ہے. فَتَنْصِبُ الْجُزْءَيْنِ، تو یہ کیا کرتے ہیں افعال؟ پھر جملے اسمیہ پر جب بھی داخل ہوتے ہیں تو دونوں جزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ نصب دے دیتے ہیں. زید عالم، اب کیا بن گیا؟
علمت زیدن عالما، دونوں مفعول بن گئے. ومن خصائصها، اب اس کے کچھ خاصے ذکر کریں گے بھائی. خاصے کیا کریں گے؟ خاصے ذکر کریں گے. خاصہ کسے کہتے ہیں؟ جو ایک شے میں پایا جائے دوسروں میں نہ پایا جائے، اسی کے ساتھ خاص ہو بھائی. خصائص میں سے یہ ہے، ان کے خصائص میں سے یہ ہے انہ اذا ذکر احدہما ذکر الاخر، کہ اس کے جو دو مفعولوں میں سے جب کسی ایک کو ذکر کیا جائے گا تو دوسرے کو بھی کیا کیا جائے گا؟ ذکر. یہ نہیں ہو سکتا ایک کو ذکر کریں اور دوسرے کو کیا کر دیں؟ حذف کر دیں. بخلاف باب اعطیت، بخلاف کس کے؟ باب اعطیت کے، کہ اس میں دونوں میں سے ایک کا حذف کرنا جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ومنها جواز الالغاء اذا توسطت او تاخرت، اور ان کے خصائص میں سے ہے ان کو لغو کر دینا، ان کو لغو کر دینا جائز ہے اذا توسطت، جب یہ درمیان میں آ جائیں، او تاخرت، یا مؤخر ہو جائیں. کیا ہو جائیں بھائی؟ کیسے تھا اصل کلام؟ علمت زیدن فاضلا، علمت زیدن. اب علمت کو ذرا درمیان میں لے آؤ، زیدن علمت فاضلا، تو درمیان میں آئے. اس صورت میں اس کے عمل کو لغو کرنا بھی جائز. جیسے اس وقت یہ نصب دے رہا ہے، زیدن علمت فاضلا، عمل کو لغو کر دو. وہ پہلے مبتدا خبر تھے زیدن فاضل، اس کو اب بھی مبتدا خبر بناؤ، زیدن علمت فاضل. تو دیکھا ان کے عمل کو لغو کر کے اس مبتدا خبر پر پہلے کی طرح کیا پڑھنا جائز ہے؟ رفع. رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح مؤخر کر دیں بالکل، زیدن فاضلا علمت، زیدن فاضلا. اس صورت میں بھی عمل کو لغو کرنا بھی جائز، زیدن عالم، زیدن فاضل علمت، یہ پڑھنا بھی. تو نصب پڑھنا بھی جائز، عمل دینا بھی جائز، اور عمل کو لغو کرتے ہوئے ان پر کیا پڑھنا؟ رفع پڑھنا بھی جائز ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمِنْهَا جَوَازُ الْإِلْغَاءِ، اور ان کے خصائص میں سے ہے ان کو لغو کرنا جائز ہونا، اذا توسطت، جب یہ درمیان میں آ جائیں، او تاخرت، یا کیا ہو جائیں؟ مؤخر ہو جائیں. بھائی کیوں یہ ان کے عمل کو لغو کرنا کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں لاستقلال الجزئین کلاما، بوجہ مستقل ہونے دونوں جزوں کے باعتبار کلام کے. کلام کے ہونے کے اعتبار سے دونوں جز کیا ہیں؟ مستقل ہیں. بھائی زید فاضل مستقل ہیں یا نہیں بھائی؟ پورا معنی ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کلام تام ان سے بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے، تو دونوں مستقل کلام، دونوں سے مل کر مستقل کلام بن جاتا ہے. اس لیے تو ان کے عمل کو لغو کرنا بھی جائز ہے. لاستقلال الجزئین کلاما، بوجہ مستقل ہونے دونوں جزوں کے باعتبار کلام ہونے کے اعتبار سے دونوں جز مستقل ہیں، یعنی کلام تام ہونے کے اعتبار سے. جبکہ باب اعطیت میں ایسا نہیں ہوتا بھائی، وہاں پر مستقل کلام نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ اعطیت زیدن درہمن، اعطیت کو ختم کرو ذرا، زیدن درہمن. کوئی بات بن رہی ہے بھائی؟ وہاں تو بات ہی نہیں بن رہی. وَمِنْهَا، اور ان کے خصائص میں سے ہے أَنَّهَا تُعَلَّقُ قَبْلَ حَرْفِ الْاِسْتِفْحَامِ وَالنَّفْيِ وَاللَّامِ. ان کے خصائص میں سے کہ یہ معلق ہو جائیں گے استفہام، نفی اور لام سے پہلے بھائی. کس میں سے ہے بھائی؟ دیکھو یہ افعال کس پر داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور دونوں جزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ نصب. لیکن اگر یہ داخل ہو ایسے جملہ اسمیہ پر جس میں استفہام ہو، یا جس میں کیا ہو؟ نفی ہو، اس پر حرف نفی داخل ہو، یا اس پر لام داخل ہو، وہاں ابتدا میں لام آ رہا ہو، تو پھر اس صورت میں یہ افعال معلق ہو جائیں گے. یہ افعال کیا ہو جائیں گے؟ معلق ہونے کا یہ معنی ہے کہ معنی میں عمل کریں گے، لفظوں میں عمل نہیں کریں گے. معنی میں کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، لفظوں کے اندر عمل، یعنی معنی کے اعتبار سے وہ جو آگے آ رہے ہیں دو جز ان کو مفعول بنائیں گے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے ان کو نصب نہیں دیں گے. لفظوں کے اعتبار سے ان کو نصب، لیکن معنی کے اندر کیا کریں گے؟ ان کو
مفعول بنائیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں بھائی معلق کیوں کریں گے ان کو؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ افعال جو ہیں یہ نصب دینا چاہتے ہیں، ان کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں، اور جب معمول بنائیں گے تو یہ مقدم ہوئے اور وہ کیا بن گئے؟ مؤخر بن گئے. جبکہ اسی جملے پر حرف استفہام داخل ہو رہا ہے، یا ما ہے یا لام ابتدا ہے، حرف نفی ہے یا حرف استفہام ہے یا لام ابتدا، اور یہ تینوں بھی صدارت کلام چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ صدارت کلام چاہتے ہیں. اگر ہم علمتو کو اس کے اندر عامل بنا دیں تو ان کی صدارت فوت ہو جائے گی. پھر تو یہ علمتو کے تحت واقع ہو گئے بھائی، پھر تو ان کی صدارت کیا ہوئی؟ فوت ہو گئی. علمتو مقدم ہوا، وہ عامل ہوا، یہ معمول ہوئے. لیکن پھر لہذا لفظوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان حروف استفہام، نفی اور لام ابتدا کی رعایت رکھتے ہیں لفظوں میں، اور معنی میں اس فعل کی رعایت رکھ لیتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ تو لفظوں کے اعتبار سے عمل نہیں دیتے، معنی کے اعتبار سے ان کو کیا بنا دیتے ہیں؟ مفعول بنا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں جی، تو یہ یاد رکھو یہ معلق ہوئے. پھر کیا ہوئے؟ لفظوں میں عمل نہیں کر رہے اور معنی میں کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں. تو دیکھا جائے عمل ہے بھی، دیکھا جائے تو عمل نہیں بھی. یہ امرائے معلقہ سے ہے. یہ بھائی امرائے معلق کا لفظ بھائی جب ایک عورت ہے، اس کا خاوند گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں کدھر گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا، نہ اطلاع ہے نہ خبر ہے، گم ہو گیا. اب اس عورت کو یاد رکھو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں بھائی، کیونکہ ہو سکتا ہے خاوند زندہ ہو بھائی، خاوند کیا ہو؟ زندہ ہو. تو اس عورت کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں بھائی. تو یہ امرأہ معلقہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ امرأہ معلقہ. معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے کہ اس کا خاوند من وجہ ہے، من وجہ نہیں ہے. بئی اعتبار نہیں ہے کہ گما ہوا ہے، اور بئی اعتبار موجود شمار ہوتا ہے کہ اس کو آگے نکاح کی اجازت نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو خاوند ہے بھی اور نہیں بھی. نہیں اس اعتبار سے کہ نہیں ہے بھائی، گما ہوا ہے، پتہ ہی نہیں کدھر جا چکا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں. اور بئی اعتبار گویا کہ اس کا خاوند موجود ہے، آگے ہم اس کو نکاح کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، خاوند بن وجہ ہے بھی اور من وجہ نہیں بھی. تو یہ افعال بھی اسی طرح من وجہ عمل کر رہے ہیں، لفظوں کے اعتبار سے نہیں کر رہے اور معنی کے اعتبار سے کر رہے ہیں. وَمِنْهَا أَنَّهَا تُعَلَّقُ قَبْلَ حَرْفِ الْإِسْتِفْهَامِ وَالنَّفْيِ وَاللَّامِ. اور ان کے خصائص میں سے کہ یہ معلق ہوں گے استفہام سے پہلے، نفی سے پہلے اور لام سے پہلے، یعنی لام ابتدا سے پہلے. مِثْلُ عَلِمْتُ أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌ. میں نے جان لیا کہ کیا زید تیرے پاس ہے یا عمر، یعنی زید یا عمر کے تیرے پاس ہونے کو میں نے جی. تو دیکھو اب لفظوں میں عمل نہیں کیا، زیدن اسی طرح مرفوع ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنْهَا أَنَّهَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ فَاعِلُهَا وَمَفْعُولُهَا ضَمِيرَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ. اور ان کے خصائص میں سے ہے کہ جائز ہے کہ ان کا فاعل اور مفعول ضمیرین متصلین. بھائی یہاں یہ قید ضرور بھائی ہونی چاہیے. بھائی سمجھ میں آیا؟ ذہن میں رکھو اس کو. تو کہ اس کے فاعل اور مفعول ایسی ضمیریں متصل ہوں لشیء واحد، جو کس کے لیے ہو؟ ایک ہی شے کے لیے. یہ ان افعال میں جائز ہے، باقی افعال میں جائز نہیں. اچھا تو کیا بتلایا بھائی میں نے کہ ان میں فاعل اور مفعول کے لیے ایک ہی شے کے لیے ضمیرین متصلین آ سکتی ہیں. کس کے لیے آ سکتی ہیں؟ یاد رکھو باقی افعال کے اندر فاعل کے لیے بھی اسی ذات کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو، مفعول کے لیے بھی اسی ذات کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو، ایسی ضمیریں متصل لانا صحیح نہیں. مثلا میں کہتا ہوں، دیکھو مثال سنو، میں نے اپنی پٹائی کی. کیا کی؟ سمجھ میں کیا کہوں گا میں؟ ضربتنی. کیا کہوں گا؟ نہیں بھائی یہ کہنا جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ ضربت کے اندر تو ضمیر فاعل کی ہے، اور یہ اس سے کون مراد ہے؟
متکلم، اور نی یا ضمیر آخر میں آ رہی ہے مفعول کی ضمیر متصل، وہ بھی کس کی ہے بھائی؟ متکلم کی ہے. تو فاعل بھی متکلم، مفعول بھی متکلم، حالانکہ فاعل ہوتا ہے فعل کرنے والا اور مفعول ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو. فاعل ہے مؤثر، اثر ڈالنے والا، اور مفعول ہے متاثر، فعل کے اثر کو قبول کرنے والا. تو فاعل ہوتا ہے مؤثر، مفعول ہوتا ہے متاثر. اگر فاعل اور مفعول کے لیے دونوں کے لیے ضمیرین متصلین ہم لے آئیں ایک ہی چیز کے لیے تو فاعل بھی وہی، مفعول بھی وہی، مؤثر بھی وہی، متاثر بھی وہی. حالانکہ مؤثر اور متاثر کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے سے غیر ہونا چاہیے. تو اگر میں یوں کہوں ضربتنی تو مؤثر بھی متکلم اور متاثر بھی کیا ہوا؟ متکلم ہوا، اور یہ صحیح نہیں، ناپسندیدہ ہے. چنانچہ ایسے موقع پر پھر کیا کرتے ہیں؟ نفس کا لفظ بڑھا دیتے ہیں. کیا لفظ بڑھاتے ہیں؟ نفس کا لفظ بڑھا دیتے ہیں. پھر یوں کہیں گے ضربت نفسی، ضربت میں نے اپنے نفس کی پٹائی کی. اپنے معنی وہی ہے بھائی، لیکن بظاہر تو کیا کر دیا آپ نے؟ کس کو مفعول بنا دیا؟ نفس کے لفظ کو مفعول بنا دیا. تو بظاہر مغایرت آ گئی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مغایرت آ گئی. تو بھائی باقی افعال میں کیا کرتے ہیں؟ فاعل اور مفعول کے لیے ایسی ضمیرین متصلین لانا جائز نہیں جو کس کی جانب لوٹ رہی ہوں؟ ایک ہی شے کے لیے طرح، یعنی ایک ہی شے جن سے مراد ہو، ایسی دو ضمیریں متصل فاعل اور مفعول کے لیے باقی افعال کے اندر جائز. افعال قلوب میں جائز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اپنے آپ کو فاضل جانا، علمتنی فاضلا. علمتنی، تو علمتو کے اندر تو ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے. اور نی آگے یا ضمیر آ رہی ہے، یہ بھی کس کی ہے؟ متکلم کی ہے. تو علمتنی فاعل بھی کون ہوا؟ متکلم. مفعول بھی کون ہوا؟ متکلم. یہاں نفسی کا لفظ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو علمتنی فاضلا. بھائی کیا وجہ ہے کہ باقی افعال میں تو اجازت دیتے نہیں اور یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اجازت دے دیتے ہیں کہ دو فاعل اور مفعول دونوں کی ضمیریں ایک ہی ذات کے لیے لے آئیں بھائی، ضمیر متصل بھائی. تو وجہ یہ مانا کہ یاد رکھو کہ یہ جو پہلا مفعول ہے دراصل یہ مفعول ہوتا ہی نہیں اس کا. افعال قلوب کے اندر جو پہلا مفعول آیا علمتنی، یہ یا ضمیر آئی پہلے، یہ دراصل مفعول ہے ہی. جب مفعول ہے ہی نہیں تو مؤثر اور متاثر ایک ہوئے؟ ایک نہیں ہوئے. تو پھر کیا ہے مفعول؟ مفعول یاد رکھو مضمون جملہ ہے. مفعول دراصل کیا ہے؟ مضمون جملہ ہے. مضمون جملہ جانتے ہو کیسے نکالتے ہیں بھائی؟ جی بھائی علم تو کس پر داخل ہوتا تھا؟ جملہ اسمیہ پر. ایک مبتدا ہوتا تھا اور ایک خبر. مضمون جملہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو مبتدا اور خبر ہیں ان میں سے خبر سے مصدر بنا لو اور اس کو مبتدا کی طرف مضاف کر دو. خبر سے کیا بنا لو؟ مصدر بنا لو اور اس کو کس کی طرف مضاف کر دو؟ مبتدا کی طرف. اب آپ مجھے مضمون جملہ نکال کر بتلائیے. زید قائم، زید مبتدا، قائم خبر. اب مضمون جملہ بناؤ. کیسے بنائیں گے؟ کیا بتایا میں نے؟ خبر سے کیا بنا لو؟ مصدر. قائم سے مصدر کیا بنے گا؟ قیام. بھائی کیا بنے گا؟ اس کو مضاف کر دو کس کی جانب؟ مبتدا کی جانب. قیام زید، یہ ہے مضمون جملہ. مضمون جملہ کیا ہے؟ قیام زید. مضمون جملہ کیا ہے؟ اسی طرح زید عالم، اس میں مضمون جملہ کیا ہوگا؟ جی علم زید، علم زید. عالم کے سے کیا مصدر نکلا؟ علم. اور زید مضاف الیہ بنا دیں علم زید. صورت سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح بھائی زید قاعد، جی قعود زید کیا بنے گا؟ قعود زید. زید راکب، جی کیا مضمون جملہ ہوگا؟ زید راکب. راکب سے کیا مصدر آئے گا؟ رکوب آئے گا. کیا آئے گا؟ تو کیا مضمون جملہ نکلا؟ رکوب زید.
صورت سمجھ میں آئی؟ تو ان افعال کے اندر یا افعال قلوب کے اندر مفعول دراصل مفعول اول نہیں ہوتا، بلکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ مضمون جملہ. تو یہاں پر علمتنی فاضلا، علمتنی یا یوں کرو علمتنی عالما، علمتنی عالما، اس سے بنائے ذرا بھائی مضمون جملہ کیا بن جائے گا؟ علمتنی، یہ یا ضمیر متکلم کی ہے بھائی، علمت علمی، علمتنی عالما، عالما سے کیا بنا لو؟ علم، اور یہ مبتدا کیا تھا بھائی؟ متکلم کی ضمیر، اس کی جانب اضافت کر دو، علمی، علمت علمی. صورت سمجھ میں؟ علمت زیدن قائما، جی کیسے بنائیں گے؟ جی کیسے بنائیں گے؟ علمت قیام زیدن، علمت قیام زیدن. تو دراصل یہاں مفعول مضمون جملہ ہوا کرتا ہے، اس لیے یہاں ضمیرین متصلین لشیء واحد لانا صحیح ہے. وَمِنْهَا، اور ان کے خصائص میں سے ہے أَنَّهَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ فَاعِلُهَا وَمَفْعُولُهَا ضَمِيرَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ، کہ ان کا فاعل اور مفعول جو ہے دو ایسی ضمیرین متصلین ہوں جو لشیء واحد، کس کے لیے ہوں؟ کسی ایک شے کے لیے ہوں. مثل علمتنی منطلقا، جیسے علمتنی میں نے اپنے آپ کو چلنے والا یقین کر لیا. وَلِبَعْضِهَا مَعْنًا آخَرُ، ان میں سے بعض کے اور معنی بھی آتے ہیں. يَتَعَدَّى بِهِ إِلَى وَاحِدٍ، تو متعدی ہوتے ہیں اس معنی کی وجہ سے إِلَى وَاحِدٍ، کس کی طرف؟ ایک. بھئی یہ دو مفعول چاہتے ہیں، لیکن کبھی یہ افعال کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ کتنے مفعول چاہتے ہیں؟ ایک مفعول چاہتے ہیں. افعال قلوب اپنے معنی میں نہیں رہتے، تو پھر ایک مفعول چاہتے ہیں. جیسے ظننتو، ظننتو کا کیا معنی ایک ہے؟ گمان کرنا، اور ایک اس کا کیا معنی ہے؟ تہمت لگانا، الزام لگانا، الزام یا بدگمانی کرنا. تو اب یہ ایک مفعول چاہے گا اس معنی میں ہوا. تو ظننت زیدن کیا معنی؟ اتہمت زیدن، میں نے زید پر تہمت لگائی. بات پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھائی؟ تو دوسرے مفعول کی ضرورت ہی نہیں. اور علمت کبھی بمعنی عرفت کیا آتا ہے؟ علمت زیدن کیا معنی؟ عرفت زیدن، میں نے زید کو پہچان لیا. جملہ پورا ہوا، کوئی اور مفعول کی ضرورت ہے نہیں. اچھا، اسی طرح رأیت کبھی بمعنی ابصرت کے ہوتا ہے. بھئی رأیت جو پہلے گزرا تھا وہ رؤیت قلبی تھی، دل کی آنکھ سے دیکھا. ایک ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا، ظاہری آنکھ سے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کبھی یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر ایک مفعول چاہے گا. رأیت زیدن، میں نے کس کو دیکھا؟ زید کو، یعنی زید مجھے نظر آیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اسی طرح کبھی وجدت بمعنی اصبت کے ہوتا ہے، یعنی وجدت کا معنی پانا، لیکن پہلے پانا تھا دل سے. کسی کو میں نے ایسا پایا، زید کو کیا پایا؟ بخیل پایا، یا زید کو میں نے سخی پایا، وہ دل کی آنکھ سے تھا. سمجھ میں آیا؟ اور کبھی ہوتا ہے ویسے ظاہر خارج میں پانا، یعنی جیسے کسی گمشدہ چیز کو پا لیا. آپ نے کہا مثلا میرے کتاب گم ہوئی تھی، میں نے اپنی کتاب کو پا لیا. کتاب کو کیا کیا؟ پا لیا. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ اصبت الکتاب، کیا کہتے ہیں؟ تو اس اصبت کے معنی میں کبھی وجدت بھی استعمال ہوتا ہے. وجدت کتابی، میں نے کسے پا لیا؟ اپنی کتاب کو. تو اب یہ ایک ہی مفعول چاہے گا، دو مفعول نہیں چاہے گا. وَلِبَعْضِهَا مَعْنًا آخَرُ، اور ان میں سے بعض کے اور معنی بھی ہیں. يَتَعَدَّى بِهِ، اس کے متعدی ہوتے ہیں اس معنی کی وجہ سے إِلَى وَاحِدٍ، کس کی جانب؟ ایک مفعول کی طرف. فَظَنَنْتُ بِمَعْنَى اتَّهَمْتُ، فَظَنَنْتُ بِمَعْنَى اتَّهَمْتُ، ظننت کس معنی میں آتا ہے؟ اتَّهَمْتُ.
وعلمت بمعنی عرفت، اور علمت کس معنی میں آتا ہے کبھی؟ عرفت کے معنی میں، ورأیت بمعنی ابصرت، اور رأیت کس معنی میں آتا ہے؟ ابصرت آنکھ سے دیکھنا، ووجدت بمعنی اصبت، اور وجدت کس معنی میں آتا ہے؟ اصبت کے معنی میں۔ تو اس وقت پھر یہ کتنے مفعول چاہتے ہیں؟ ایک ہی چاہتے ہیں۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔